الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، سب کہیے اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. پڑھیے، عبارت پڑھ لیجئے پہلی حدیث کی. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائی دورہ حدیث میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ دونوں کتابیں میرے ذمے ہیں، بخاری شریف جلد اول اور ابو داؤد شریف پوری. تو ان دونوں کتابوں کی عبارت شروع کرنے سے پہلے 3 قسم کے مبادی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. مبادی جن پر کتاب موقوف ہے وہ 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ مبادی ہیں کہ جن پر ہمارا ہر عمل موقوف ہوتا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس اختیاری عمل سے پہلے ہمیں 4 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ مبادی ہیں. دوسری قسم ان مبادی کی ہے جن کا تعلق علم حدیث سے ہے، علم حدیث کے مبادی. تیسری قسم ان مبادی کی ہے جن کا تعلق خاص ان دونوں کتابوں سے ہے، بخاری شریف جلد اول اور ابو داؤد. تیسری قسم کے مبادی وہ ہیں جن کا تعلق ان دونوں کتابوں سے. پہلے یہ 3 قسم کے مبادی آپ سمجھیں گے، پھر کتاب کی عبارت احادیث کا مطلب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلی قسم کے مبادی ہیں ہر عمل کے مبادی. اب یہاں سے جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں یہ میں کل کو سنوں گا. میں دورے کے سبق میں سنتا ہوں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے سن لیتا ہوں. اب جو باتیں بیان کرنے لگا ہوں یہ میں سنوں گا اور آپ کے لیے یہ بڑی آسانی ہے
کہ جو میں تقریر کرتا ہوں یہ ساری کی ساری مکمل چھپی ہوئی آپ کو مل جائے۔ دوسرے مدارس میں تو استاد کی تقریر خود لکھنی پڑتی ہے، صاف کرنی پڑتی ہے، لیکن میں نے یہ آپ حضرات کے لیے آسانی کی ہے کہ دونوں کتابوں کی مکمل تقریر جو میں کروں گا وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی موجود ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ذرا اس کی وضاحت تو ہو جاتی ہے سبق میں، اصل جو مضامین ہیں وہ مختصر طور پر چھپے ہوئے موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو الخیر الجاری فی شرح البخاری جلد اول لے لینی چاہیے، سامنے والے کمرے سے 50 روپے کی مل جاتی ہے۔ تو اکیلا نہ خرید سکے 2 مل کر خرید لیں، 3 مل کر، 4 مل کر، 5 مل کر خرید لیں۔ 5 ملیں گے 10 روپے آئیں گے، 50 روپے۔ 30 سال پہلے لکھی تھی لیکن میں نے قیمت بڑھائی نہیں، وہی 50 روپے ہر جلد کی۔ 6 جلدیں ہیں کل بخاری شریف کی شرح میں، 4 کا تعلق بخاری شریف جلد اول سے ہے جو میرے ذمہ ہے، 2 کا تعلق بخاری شریف جلد ثانی سے ہے جو مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی پڑھایا کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی شرح میں 2 جلدیں ہیں حسن المعبود کے نام سے، جلد اول اور جلد ثانی۔ شروع کے 1 ہفتے کی تقریر آپ کو ساری الخیر الجاری جلد اول میں مل جائے گی، دونوں کتابوں کی، کیونکہ شروع کے مضامین مشترک ہیں۔ شروع کے مضامین دونوں کتابوں کے مشترک ہیں، اس لیے پہلے ہفتے میں تو صرف آپ کو الخیر الجاری جلد اول ضرور خرید لینی چاہیے۔ 1 ہفتہ اس میں دونوں کتابوں کی تقریر آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ابو داؤد جلد اول بھی حسن معبود کے نام سے ہے جلد اول، وہ بھی آپ کو لے لینی چاہیے۔ اس میں ابو داؤد کے خصوصی باتیں ہیں۔ ٹھیک، دورے کی باقی کتابوں کی بھی تفسیر اور شرح میرے پاس مل جائے گی آپ کو اسی کمرے سے۔ ایک تو چھوٹی سی کتاب ہے الخیر المکرم، اس میں 5 رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے، قیمت کل 5 روپے ہے، صرف پوری کتاب کی قیمت 5 روپے، 1 روپے میں 1 رسالہ آپ کو مل جائے۔ پہلے رسالے میں مسلم شریف کے مقدمے کی شرح ہے، مسلم شریف میں مشکل مقدمہ ہی ہے، باقی اور کتابوں میں آ جاتی ہیں جی سے، صرف مقدمہ مسلم شریف کا ذرا مشکل ہے، اس کی شرح آپ کو الخیر المکرم فی مقدمت مسلم اس میں مل جائے۔ اسی میں ساتھ لگی ہوئی ہے دوسری کتاب چھوٹی سی، الشرافات المہمہ فی احوال 5 ائمہ، 5 اماموں کے حالات زندگی کے اس میں جمع ہے۔ ٹھیک، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، امام مالک، امام محمد، یہ 5 حضرات، ان 5 کے حالات اس میں جمع ہے۔ کل 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دورے میں۔ ایک تو ہے شمائل ترمذی، اس کے مصنف اور جامع ترمذی کے مصنف ایک ہی ہیں، اسے 9 حضرات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 10ویں کے مصنف تو وہی ہیں جو ترمذی کے ہیں، جامع ترمذی۔ تو 9 میں سے 5 آپ کو یہاں مل جائیں گے اس رسالے میں، 5 کے حالات، زندگی کے حالات۔ باقی 4 کے حالات الگ الگ مل جائیں گے آپ کو۔ مسلم کے حالات مقدمہ مسلم میں مکرم، الخیر المکرم۔ بخاری، امام بخاری کے حالات مل جائیں گے آپ کو الخیر الجاری جلد اول میں۔
ایسے ہی امام ابو داود کے حالات مل جائیں گے آپ کو حسن معبود جلد اول میں، امام ترمذی کے حالات مل جائیں گے آپ کو الدرس الشذی فی حل جامع ترمذی، یہ بھی 3 جلدوں میں موجود ہے، اس میں پوری بخاری ترمذی شریف کی شرح ہے، تو اس کے شروع میں امام ترمذی کے حالات بھی ہیں۔ یہ 4 حالات تو آپ کو الگ الگ مل جائیں گے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، باقی 5 کے حضرات اس ایک رسالے میں مل جائیں گے۔ جی ہاں، الشرافات المہمہ فی احوال 5 ائمہ، 5 اماموں کے حالات اس میں مل جائیں گے۔ تیسری کتاب چھوٹی سی اسی میں ہے، اس میں سندیں ہیں، ہم سے لے کر امام بخاری تک، ہم سے لے کر امام مسلم تک، ہم سے لے کر امام ابو داود تک، ہم سے لے کر امام ترمذی تک، ہم سے لے کر امام ابن ماجہ تک، ہم سے لے کر امام نسائی تک، سیاستہ 6 کتابوں کے مصنفین کی سندیں ہیں اس میں، ٹھیک۔ انوار المسیح فی اسانید اصحاب الحدیث الصحیح، اس میں 6 مصنفین کی سندیں، 3 رسالے تو یہ ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں۔ چوتھا ہے قصد السبیل کا خلاصہ، وہ اخلاق کی کتاب ہے قصد السبیل، اس کا خلاصہ بھی ہے شرافۃ الدلیل فی تلخیص قصد السبیل۔ 5واں رسالہ اس میں چھوٹا سا ہے، اس میں خلاصہ ہے جمال القرآن کا، قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا، اس کی بہترین کتاب ہے جمال القرآن، اس کا خلاصہ اس میں ہے۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے رسالے اس ایک کتاب میں جمع ہے، الخیر المکرم فی شرح مقدمۃ مسلم، وہ بھی آپ کو لے لینی چاہیے، اور ایک الخیر الجاری فی شرح البخاری، یہ فوراً لے لینی چاہیے، اور ایک ہفتے کے اندر حسن المعبود فی شرح سنن ابی داود، ایک ہفتے کے اندر وہ بھی لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ ترمذی کی لیں نہ لیں آپ کی مرضی ہے، استاد کی تقریر لکھ لیں یا وہ تقریر یاد کر لیں، قریب ہی ہے، استاد صاحب جو تقریر کریں گے تقریباً وہ ساری اس کے اندر جمع ہے، تقریباً، کیونکہ ہر استاد اپنی طرز پر بیان کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کتابیں اگر آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب جو میں تقریر کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ کو مل جائے گی الخیر الجاری جلد اول میں، اور یہ میں سنوں ابھی کل انشاءاللہ سنوں۔ ہر عمل کے مبادی، ٹھیک، دوسرے مبادی آئیں گے علم حدیث کے مبادی، تیسری قسم کے مبادی آئیں گے ان دونوں کتابوں کے مبادی۔ تو پہلے آپ سمجھیے ہر عمل کے مبادی، ہر اختیاری عمل کرنے سے پہلے ہمیں 4 چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں 4 چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، جن کو فلاسفہ علل اربع کہتے ہیں، علل اربع، ہم ان کو اسباب اربع کہتے ہیں، ہم علل نہیں شمار کرتے ان کو۔ علل مستلزم ہوتی ہے معلول کو، سبب مستلزم نہیں ہوتا، سبب پر کبھی مسبب پایا جاتا ہے کبھی نہیں بھی پایا جاتا، تو ہم ان کو اسباب اعمال کہتے ہیں۔ تو ہر عمل کے لیے 4 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، 4 قسم کی علل ہوتی ہیں۔
وجہ اثر آپ نے فلسفے کی کتابوں میں پڑھ لی ہوگی. ایک ہدیہ سعیدیہ ہے، محبری ہے، صدرہ ہے، شمس بازغہ ہے. یہ فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وفاق والوں نے آخری دو مشکل سمجھ کر چھوڑ دی ہیں. پہلے تو ہم یہ بھی پڑھ کے پڑھاتے تھے. صدرہ اور شمس بازغہ یہ بھی فلسفے کی کتابیں درسی تھیں. اور وفاق والوں کو یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے. تو مشکلیں تو پڑھانی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ بہرحال فلسفے کی کتابوں میں علل اربع کا ذکر ہے. وجہ اثر یہ ہے کہ علت یا تو معلول میں داخل ہوگی یا معلول سے خارج ہوگی. اگر خارج ہے تو معلول پر مقدم ہوگی یا معلول سے مؤخر ہوگی. کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں. ہر کام کے کرنے میں 4 علتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. جو معلول سے خارج ہے اور مؤخر ہے اس کو علت غائیہ کہتے ہیں، مقصد. تو ہر کام کے کرنے سے پہلے مقصد پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر وہ معلول سے پہلے ہے تو اس کو علت فاعلیہ کہتے ہیں، کام کرنے والا. علت فاعلیہ، کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. اگر وہ علت معلول میں داخل ہے پھر 2 حال سے خالی نہیں. یا تو معلول اس سے بالقوہ بنے گا، بالفعل نہیں بالقوہ. ان کو اسباب و آلات کہتے ہیں، علت مادیہ کہتے ہیں. اور اگر اس سے معلول بالفعل بنتا ہے تو اس کو علت سوریہ کہتے ہیں، کام کرنے کا طریقہ. یہ 4 چیزیں مبادی ہیں ہر عمل کے. ہر عمل سے پہلے آپ کو ان 4 چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، پھر وہ کام ٹھیک ہو سکے گا، ورنہ نہیں. ان 4 چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے. ایک تو ہے علت غائیہ. علت غائیہ، جو بھی ہم کام کرتے ہیں پہلے اس کا مقصد سوچتے ہیں. کس مقصد کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ سوچنا ضروری ہے، ورنہ وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے جانا ہے اسٹیشن تو آپ سوچیں گے میں نے اسٹیشن پہنچنا ہے، اس طرف کو چلیں گے، بس پر چلیں یا پیدل چلیں. اگر آپ کا مقصد ہے قصور جانا تو آپ اس طرف کو چلیں گے. تو مقصد ذہن میں ہوگا تو ٹھیک چلیں گے. اگر مقصد ہی کوئی ذہن میں نہیں ہے تو چلیں گے کس طرف؟ اس طرف چلیں گے، اس طرف کہاں چلیں گے؟ کچھ پتہ ہی نہیں آپ. تو سب سے پہلے ہمیں مقصد سوچنا پڑتا ہے. جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں. اب آپ نے دورہ حدیث پڑھنا ہے تو آپ کو مقصد سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو کام کرنے ہیں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارا کام کس قسم کا ہے. ہمارا کام کس قسم کا ہے. کاموں کی 3 قسمیں ہیں. کاموں کی 3 قسمیں ہیں. جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں داخل ہوگا. مستحسنات، مباحات
मकरूहात। बाज़ काम मुस्तहसनात होते हैं, अच्छे काम होते हैं। बाज़ काम मुबाहात है, करो न करो दोनों तरह गुंजाइश होती है। बाज़ काम मकरूहात होते हैं, बुरे काम होते हैं। हमारे काम कुल 3 ही किस्म के होते हैं, मुस्तहसनात, मुबाहात, मकरूहात। बुरे काम, बुरे कामों की मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई जंगल में जाए, ट्रंक लेकर जाए, कस्सी, उर्दू में कस्सी, पंजाबी में कही कहते, कही कस्सी, वो साथ लेकर जाए। एक ढेर देखे जंगल में अंधेरे में, वो समझे कि ये कोई कीमती पत्थर है, वो कस्सी से अपने ट्रंक में डाल ले। ठीक जो भी चीजें कस्सी से पकड़कर ट्रंक में, कस्सी से पकड़कर ट्रंक में डाल ले। घर आकर देखे तो वो तो नुकसानदेह चीजें हैं, वो तो सांप और बिच्छू थे जो मैंने कस्सी से पकड़कर ट्रंक में डाली। सांप और बिच्छू, हाथ से डालता तो पता चल जाता, कस्सी से पकड़ा पता ही नहीं चला ये क्या चीज है, तो वो तो नुकसानदेह। कोई उसकी बीवी को काटेगा, कोई उसके बच्चों को काटेगा, कोई मेहमानों को काटेगा, कोई चलने वालों को काटेगा। सांप और बिच्छू भर के ले आया ट्रंक में। गुनाह करने तो ऐसे हैं, मकरूहात, गुनाह, बुरे काम, उनका करना तो ऐसा है जैसे आदमी ट्रंक में भरकर कस्सी से कुछ चीजें ले आए, घर आकर देखे तो सांप और बिच्छू हैं। दुनिया में हम गुनाह करते रहते हैं, कब्र में जाकर, आखिरत में जाकर हमें उनका नुकसान मालूम होगा। जो समझदार हैं वो दुनिया ही में उनका नुकसान जान लेते हैं और उनसे बचते हैं। एक किस्म के काम तो ये है, इनको मकरूहात कहते हैं। इनमें तो मकसद यही है कि बचे। इनके बारे में हमारा कस्द, हमारा इरादा, हमारी नीयत बचने की होनी चाहिए। हम बिल्कुल कोई बुरा काम ना करें, पूरी जिंदगी हम बुरा काम ना करें। अगर हो जाए गलती से फौरन तौबा करो, हो जाए गलती से फौरन तौबा करो। ये तो मकसद है, इल्लत गाहिया है मकरूहात की। दूसरी किस्म में मुबाहात, उसकी मिसाल ऐसी है कि हम जंगल में जाएं, कस्सी से अपने ट्रंक में कुछ चीजें डालकर ले आए, घर आकर खोल कर देखें तो वो मामूली ईंटें और पत्थर हो, मामूली ईंटें पत्थर जो हर जगह मिल जाते हैं। हमने खामखा इतनी मशक्कत उठाई कि जंगल में गए, कस्सी से ट्रंक में डाले, उठाकर लाए, इतनी मुसीबत हमने उठाई। वो तो हर जगह मिल जाती, ईंटें पत्थर मामूली, जिनका ना नफा ना नुकसान। मुबाहात इस दर्जे में होते। ठीक, इनमें अगर हम अच्छी नीयत कर लें, अच्छी नीयत का खुलासा होता है इबादत की तैयारी। हम जायज कामों में अगर इबादत की तैयारी की नीयत कर लें, बस हम सोते हैं, सोना मुबाह है, नीयत ये कर लें कि हमारे बदन की थकावट दूर हो, उठकर हम कोई इबादत करें, कोई नेक काम करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, इसलिए से हम सोते हैं तो सोना भी सवाब में शुमार होगा, वो इबादत बन जाए। अगर ये नीयत नहीं है तो फिर वो बेकार है, ईंट पत्थर की तरह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जायज कामों में भी अच्छी नीयत कर लें।
جائز کام جو اینٹ اور پتھر کی طرح ہیں وہ سونا اور چاندی بن جائیں، ہیرے جواہرات بن جائیں اچھی نیت سے، وہ عبادات میں داخل ہو جائیں گے۔ اور عبادات سونا چاندی ہے اور ہیرے جواہرات۔ ایک ایک موتی سے ایک گاؤں خریدا جا سکتا ہے، ایک 100 مربع خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ درجہ ہے مباحات کا اور ان میں نیت کرنے کا۔ تیسری قسم ہے مستحسنات، اچھی چیزیں، اچھے کام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، اعتکاف ہے، قربانی ہے، سب اچھے کام جن کو شریعت نے اچھا کہہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اچھا شمار کیا ہے، وہ اچھے کام۔ ان میں نیت ہماری عذاب سے بچنے کی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ان میں نیت ہماری جنت میں داخل ہونے کی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ان میں نیت ہماری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ تین بڑی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، عذاب سے بچنا، جنت میں جانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ اچھی نیتیں ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری علت غایہ، مقصد۔ ہمارے ہر کام میں مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ گناہ تو ویسے ہی چھوڑ دیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں۔ جائز کاموں میں عبادت کی تیاری، یہ نیت کر لیں۔ ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت ہو سکتی ہے۔ کھانا پینا ہے، بھوک کی تکلیف دور ہو تاکہ ہم کوئی عبادت کر سکیں، خریدنا بیچنا ہے تو ہماری ضرورت پوری ہو تاکہ ہم کوئی نیک کام کر سکیں۔ تو یہ تو ہے علت غایہ، مقصد۔ ہر عمل کے لیے مقصد کا لحاظ کرنا، مقصد کا سوچنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کام بیکار ہوگا، ہو ہی نہیں سکے گا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کام کرنے والا، علت فاعلیہ۔ علت فاعلیہ، کام کرنے والا کیسا، یہ بھی ہمیں لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ہر کام کرنے والا کیسا۔ اب مثلا دورہ حدیث آپ شروع کر رہے ہیں، اس میں کام کرنے والے آپ خود ہیں۔ استاد تو راستہ بتائے گا، یہ کر لو، 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 کرنا آپ نے خود ہے۔ سبق پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تکرار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اگلے دن مجھے سنانا بھی ہے، ٹھیک؟ یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، اس لیے کرنے والے آپ خود ہیں، کرنے والے آپ خود ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علت فاعلیہ دورہ حدیث پڑھنے والے کی کیا ہونی چاہیے۔ علت فاعلیہ یعنی طالب العلم جو دورہ حدیث میں شریک ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ علت فاعلیہ ہر کام سے پہلے علت فاعلیہ کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ تو دورہ حدیث پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی علت فاعلیہ کیسی ہے۔ ہم خود علت فاعلیہ ہیں، یعنی طالب العلم علت فاعلیہ۔
تو دورہ حدیث کا طالب العلم کیسا ہونا چاہیے، اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور شعیب علیہ السلام سے ان کی صاحبزادی نے عرض کیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کاموں کے لیے رکھ لیں، وجہ اس کی بیان فرمائی، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، اس لیے ان کو آپ رکھ لیں۔ آپ دورے میں شریک ہیں، ایسے کام کھینچوں گا پھر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیں، یہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ معلوم ہے کہ کام کرنے والے میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک قوی ہونا اور ایک امین ہونا۔ اب آپ حضرات دورہ حدیث پڑھنے لگے ہیں تو آپ قوی بھی ہونے چاہیے، امین بھی ہونے چاہیے۔ یہ دو صفتیں آپ میں ہوں گی تو آپ ٹھیک پڑھ سکیں گے، نہیں ہوں گی تو ٹھیک نہیں پڑھ سکیں گے۔ قوی ہونے کا کیا مطلب؟ قوت دو قسم کی ہے، ایک اضطراری اور ایک اختیاری۔ دورہ حدیث پڑھنے والے کے اندر جو قوت ہے پڑھنے کی، دورہ حدیث پڑھنے کی قوت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اضطراری اور ایک اختیاری۔ اضطراری تو ہے ذہانت، ذہانت یہ اضطراری ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی۔ اس میں تین درجے ہوتے ہیں، کوئی غبی ہوتا ہے، کوئی درمیانے درجے کا ذہین ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ذہین ہوتا ہے، تین درجے ہوتے ہیں۔ قوت اضطراریہ، اس کے تین درجے ہیں۔ غبی، جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، استاد 10 دفعہ سمجھائے اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، وہی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ غبی ہے، ذہن اس کا کمزور ہے۔ وہ تو دینیات کی مشکل کتابیں نہ پڑھے، 8 سال تو دورہ حدیث تک دینیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ مشکل ہے، غبی آدمی نہیں پڑھ سکتا، بالکل ذہن کمزور ہو، 10 دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو چاہیے کہ اردو میں اپنی زبان میں دین کی ضروری باتیں سمجھ لے، بس اردو میں بہشتی زیور ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریریں واز چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ۔ ان کے مواعظ اس وقت 320 چھپے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک کتب خانہ ہے مکتبہ حبیبیہ، وہاں سے بھی مل سکتے ہیں۔ شہر میں اردو بازار میں مکتبہ سید احمد شہید، ایک دکان کا نام ہے مکتبہ سید احمد شہید، وہاں بھی آپ کو 320 واز مل جائیں گے، 31 جلدوں میں ہیں، ایک ایک جلد میں کسی میں 10 ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی میں 20 ہیں، واز چھپے ہوئے، ایک ایک جلد آپ خریدتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں۔ جو بالکل غبی ہے وہ تو صرف یہی پڑھ لے،
جو دینیت پڑھتا ہے اس کو بھی پڑھنے چاہیے، اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو بالکل غبی ہے، درسیات 8 سال والی نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف وہی پڑھ لیں اردو میں، بھیچی زیور پڑھ لیں، اور اپنے پیر کے مشورے سے تبلیغ دین وغیرہ کتابیں ہیں آسان اردو میں، وہ پڑھ لیں۔ اس سے اس کو بقدر ضرورت علم دین حاصل ہو جائے گا، اس پر وہ عمل کرتا رہے، بلا عذاب جنت میں جانے کے لیے کافی۔ یہ تو وہ ہے جو بالکل قوت کے لحاظ سے کمزور ہو، غبی ہو۔ اگر درمیانے درجے کا ہے، ذہانت درمیانے درجے کی ہے، بہت اعلیٰ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ذہانت ہے، وہ دینیات کے اسباق 8 سالوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ زیادہ ذہین نہیں ہے، تو وہ یہ کرے کہ محنت ذرا زیادہ کرے تاکہ جو اعلیٰ درجے کے ذہین ہیں ان کے برابر ہو جائے۔ محنت زیادہ کرے گا تو ان کے برابر ہو سکتا ہے، ان سے آگے بھی نکل سکتا ہے۔ جیسے ایک خرگوش اور کچھوے میں مقابلہ ٹھہرا، خرگوش اور کچھوا، کہ دیکھو فلاں جگہ تک کون پہلے پہنچتا ہے۔ ویسے اچھرا موڑ ہے، کہا کہ چلو جامعہ اشرفیہ سے اچھرے موڑ تک ہم چلتے ہیں، ہم دونوں میں سے کون پہلے پہنچتا ہے۔ یہ طے ہو گیا ایک کچھوے میں اور ایک خرگوش میں۔ کچھوے نے سوچا کہ میں تو بھئی زیادہ تیز چل نہیں سکتا، آہستہ 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 چلتا ہوں، اس لیے میں تو ٹھہر نہیں سکتا، فوراً چلوں گا، شاید اس سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اس نے فوراً چلنا شروع کر دیا اور جا کر اچھلے موڑ جا پہنچا۔ خرگوش نے کہا اچھلا موڑ کیا ہوتا، 2 چھلانگیں لگاؤں گا جا پہنچوں گا، ذرا آرام کر لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں، ذرا سو جاؤں، اٹھ کر پھر چھلانگ لگاؤں گا اور اچھلا موڑ جا پہنچوں گا۔ وہ سو گیا، وہ سویا ہی رہ گیا اور کچھوا وہاں پہنچ گیا۔ اس لیے جو ذہن میں ذرا کمزور بھی ہے وہ محنت کرے تو کچھوے کی طرح وہ جلدی بہت آگے نکل سکتا ہے۔ ٹھیک، اس کو محنت زیادہ کرنی چاہیے، سونا نہیں چاہیے، یعنی کم سوئے، کم سوئے گا تو صحیح ہے، ذرا کم سوئے بقدر ضرورت۔ 6 گھنٹے سے نیند آدمی کی پوری ہو جاتی ہے، زیادہ نہ سوئے۔ تو باقی محنت کرے، محنت کرے، محنت کرے، محنت کرے دن رات، تو وہ بھی دینی علوم کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو اعلیٰ درجے کا ذہین ہے اس کو بطور شکر کے محنت زیادہ کرنا چاہیے، کچھوے کی طرح سو نہیں جانا چاہیے، محنت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہ دین کا اعلیٰ درجے کا خادم بن سکے، دین کی زیادہ خدمت کر سکے، نیکی کے کام زیادہ کر سکے، ثواب زیادہ حاصل کر سکے۔ ٹھیک، اس کو اس نیت سے محنت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ تو قوی کے معنی ہو گئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ دورہ حدیث پڑھنے والا قوی بھی ہونا چاہیے، امین بھی ہونا چاہیے۔ تو قوی ہونے کا ایک درجہ ہے غیر اختیاری، یعنی ذہانت کم از کم درمیانے درجے کی ہو۔ بالکل غبی ہو تو وہ دورہ حدیث نہ پڑھے، باقی 7 سال بھی نہ پڑھے، اردو میں کتابیں پڑھ لیں۔ دوسری ہے قوت اختیاریہ، یعنی اپنے اختیار سے وہ کام پہلے کر لے،
جن کے کرنے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب دورہ حدیث میں جو شریک ہونا چاہتا ہے وہ پہلے 7 سال 6 اور 1 7 سال پڑھے دینیات، صرف نہ پڑھے، منطق و فلسفہ پڑھے، ادب پڑھے، فقہ پڑھے، اصول فقہ پڑھے، یہ ساری کتابیں جو یہاں 7 سال میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں ان کو پڑھے۔ یہ قوت اختیاریہ ہے۔ پھر دورے میں شریک ہو، یہ نہیں کہ غیر مقلدوں کی طرح نحویر پڑھ کر بخاری شریف پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ غیر مقلد نحویر پڑھ کے نا بخاری شریف ہو ہم عالم بن گئے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، یہ نہ کریں، بلکہ باقاعدہ 7 سال دن رات محنت کر کے سب کتابیں پڑھے جو 7 سال میں پڑھائی جاتی ہیں، پھر دورہ حدیث میں شریک ہو، پھر تو اس کو فائدہ ہو۔ اگر صرف نحویر پڑھ کے دورہ حدیث میں شریک ہو گیا، بخاری شریف پڑھنے میں شریک ہو گیا، تو اس کو فائدہ بہت کم پہنچے گا، نہ ہونے کے برابر فائدہ۔ اس لیے قوت اختیاریہ یہ ہے کہ آپ 7 سال کی کتابیں پڑھے ہوئے ہو تو قوت اضطراریہ بھی ہو، کم از کم درمیانے درجے کا ذہین ہو، اور قوت اختیاریہ بھی ہو، یعنی 7 سال کی کتابیں پڑھا ہوا، پھر وہ دورہ حدیث میں علت فاعلیہ بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، دورہ پڑھنے والا بن سکتا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ادھر نہ دیکھیے، توجہ میری طرف، ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ سبق میں پڑھا رہا ہوں، ادھر کوئی پڑھا رہا ہوں، میں ستا بھی نہیں ہوں، اسے ڈرا کر آ گئے نا، سارا سال مجھ سے ڈرتے رہے، میں سکتا نہیں ہوں، نرم نہیں ہوں، سخت۔ تو امین ہونے کا مطلب یہ ہے، امین کہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا رہے، امین کا یہ مطلب، طالب علم کا امین ہونا، دورہ حدیث پڑھنے والے کا امین ہونا یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔ ضروریات پر عمل کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے، ضروریات، مستحبات ٹھیک ہے، بقدر ضرورت تھوڑے بہت کر لے کافی ہے، لیکن جو ضروریات ہیں، فرض و واجب ہیں، حرام سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا ہے، سنت مؤکدہ ہے، ان 5 قسم کی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، یہ ضروری ہے۔ تو جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے، یعنی 5 قسموں کا لحاظ کرے، پھر تو اس کو فائدہ پورا ہوگا۔ اور اگر عمل کرتا ہی نہیں ہے، پھر سبق تو پڑھ لیتا ہے لیکن بھاگا پھرتا ہے بازاروں میں، انارکلی بھاگا پھرتا ہے، جلسوں میں بھاگا پھرتا ہے، جلوسوں میں بھاگا پھرتا ہے۔ طالب علم کے لیے جلوس بھی نہیں نکالنا چاہیے، صرف سبق پڑھے بس، اور کوئی کام ہو، جلوس میں شریک نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ، پھر فائدہ ہوگا۔ جلوسوں میں بھاگے پھریں گے تو یہاں آگے کریں گے، سبق سمجھ میں نہیں آئے۔ تو امین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو علم حاصل کرے اس پر عمل بھی کرے، کم از کم ضروری درجے کی چیزوں پر عمل کرے، جو میں نے 5 چیزیں بتائی ان پر ضرور عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کا علم بھی کمزور ہوگا، علم میں بھی قوت نہیں آئے گی، عمل سے برکت ہوتی ہے، علم میں قوت آتی ہے۔ یہ ہے علت فاعلیہ، کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔
تیسری چیز ہے علت مادیہ، اسباب و آلات، اسباب و آلات دورہ حدیث پڑھنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ آپ کو مل جائیں، مثلا کتابیں مل جائیں، مدرس مل جائیں، کمرہ رہنے کا مل جائے، کمرہ پڑھنے کا مل جائے، یہ اسباب و آلات ہیں، ٹھیک؟ اس کو علت مادیہ کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کتابیں نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ استاد ہی نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ کمرہ ہی نہ ہو دورہ حدیث پڑھنے کا تو کیسے پڑھیں گے؟ رہنے کی جگہ ہی نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اسباب و آلات کہلاتی ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہوں گے تو آپ پڑھ سکیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں پڑھ سکیں۔ ہمارے اس زمانے میں اسباب و آلات مدارس مہیا کر دیتے ہیں، آپ کو مدرسے کی طرف سے کتابیں بھی مل گئیں، مدرس بھی مل گئے، پڑھنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، رہنے کے لیے کمرے بھی مل گئے، ٹھیک؟ تقسیم کر دیں گے، ابھی تقسیم نہیں ہوئے تو 2-4 دن میں کمرے بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ سب اسباب و آلات ہیں، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، یہ مدرسے والے مہیا کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ مدرسے کے اصولوں کی پابندی رکھیں۔ اگر پابندی نہیں کریں گے تو مدرسے والے کہہ دیں گے ہاذا فراق بینی و بینک، تشریف لے جائیے، آپ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم نہیں آپ کو رہنے دیتے۔ مدرسے والے یوں کہتے ہیں۔ اس لیے آپ مدرسے کے ضابطوں کا خیال رکھیں، جو قانون آپ کو بتائے جائیں ان کی آپ پابندی کریں، ٹھیک؟ تاکہ یہ اسباب و آلات جو آپ کو ملے ہیں یہ آپ کو ملے ہی رہ جائے، ملے ہی رہ جائے، آپ کو نکال نہ دیا جائے۔ اس میں آپ کا اتنا کام۔ چوتھی چیز ہے توجہ سے ادھر نہ دیکھیے، چوتھی چیز ہے علت سوریہ۔ علت سوریہ بالفعل آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، ہر کام میں علت سوریہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اب دورہ حدیث میں آپ شریک ہیں تو اس کی علت سوریہ کا بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا۔ ہر ایک استاد کے طرز کے مطابق آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک؟ میرے پاس 2 کتابیں ہیں آپ کی، بخاری شریف جلد اول اور ابو داؤد شریف، یہ 2 کتابیں میرے پاس ہیں۔ ایک اب شروع ہے، دوسری 12 بجے، پرانے 12 بجے، نئے 1 بجے، پرانے 12 بجے، اب وقت 2 قسم کا، پرانا اور نیا۔ پرانے 12 بجے دوسرا سبق ہے میرے پاس ابو داؤد کا، انشاءاللہ میں اس میں بھی آؤں گا۔ تو یہ 2 کتابیں میرے ذمے ہیں، ان میں آپ کو میرے طرز کے مطابق محنت کرنی پڑے گی، میرے طرز کے مطابق آپ کو محنت کرنی پڑے گی جب کامیابی ہوگی۔ اس میں ایک تو میں نے آپ کے لیے بڑی ہی آسانی کر دی ہے کہ دونوں کتابوں کی تقریریں مکمل اپنے ہاتھ سے لکھ کر
میں نے چھپوائی. یہ نہیں کہ طالب علم کی تقریر لکھی ہو میں نے کہا چلو چھاپ دو، یہ نہیں کیا. میں نے خود پوری تقریر ابو داود کی، پوری تقریر جلد اول کی، ثانی کی بھی، بخاری شریف، پوری تقریر خود لکھی ہے، ایک ایک لفظ خود لکھا. پھر اس کاتب سے لکھوا کر پھر پڑھا ہے میں نے. کوئی معمولی غلطیاں تو اب بھی ہیں، لیکن باہر کاتب سے لکھوا کر پھر میں نے دوبارہ سارا پڑھا ہے، پڑھ کر پھر چھپوائی. تو یہ بخاری شریف کی شرح کی 6 جلدیں 50 روپے کی مل جائیں گی. شروع کی 4 کا تعلق میرے سبق سے ہے، اور ابو داؤد کی 2 جلدیں ہیں شرح کی حسن المعبود کے نام سے، وہ بھی 50 روپے میں آپ کو مل جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ ضرور لے لیں، الخیر الجاری آج یہ ضرور لے لیں، تاکہ اس میں جو تقریر میں نے کی ہے یہ لکھی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک، وہ یاد کر سکے اور کل مجھے سنا سکے. تو مجھ سے پڑھنے کا طرز یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ دونوں کتابوں کی تقریر کا پہلے آپ مطالعہ کریں. تقریر تو لکھی ہوئی ہے، دورے میں عام طور پر مطالعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تقریر لکھی ہوئی نہیں ہوتی. آپ کے لیے یہ آسانی ہے، میں نے آپ کا بہت سا کام کر دیا ہے، خود تقریر اپنی خود لکھ کر چھاپ دی. آپ مطالعہ کر سکتے 15-20 منٹ میں، بخاری شریف کا 15-20 منٹ میں. آپ ابو داؤد کے سبق کا اتنا ہوگا صفحہ ہوگا، 2 صفحے ہوں گے، 3 صفحے ہوں گے، اتنا ہوگا اتنا آپ دیکھ لیں. پھر استاد سے جب پڑھیں تو بے شک کتاب وہ ساتھ لے آئیں، کاپی شرح، اس کو دیکھتے بھی رہیں اور بات سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، ٹھیک. اس کے بعد پھر آپ کو ایک دفعہ تکرار کرنا چاہیے، 2 ساتھی 4 ساتھی 10 ساتھی مل کر تکرار کر لیں سبق کا. اس کے بعد خود بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. آج جتنا سبق ہوا ہے وہ یاد کر لیں، آپ پڑھ لیں تاکہ وہ یاد ہو جائے. پھر اگلے دن مجھے سنائیں، میں سنتا ہوں، ان سے سن لیا، ان سے سن لیا، ان سے سن لیا، ٹھیک. 5 دفعہ تقریر آپ کی نظر سے گزر جائے گی، پہلے مطالعے میں، پھر سبق پڑھتے وقت، پھر تکرار کے وقت، پھر یاد کرتے وقت، پھر سناتے وقت. 5 دفعہ جب ایک سبق آپ کی نظر سے گزرے گا تو یاد ہو جانا چاہیے، اچھی طرح سمجھ میں بھی آنا چاہیے اور یاد بھی ہو جانا چاہیے، جبکہ آپ توجہ سے پڑھیں گے، ٹھیک، توجہ سے پڑھیں، ناغہ کوئی نہ کریں، بالکل پورے سال میں ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تقریر اگرچہ لکھی ہوئی ہے لیکن استاد اس کو سمجھاتا ہے، ٹھیک. اب یہ باتیں کچھ تو لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی، کچھ میں نے سمجھائی ہیں. سمجھے بغیر پورا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن چلو جی تقریر تو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، بس ہم خود دیکھ لیں گے، اب ہم انارکلی کی سیر کراتے ہیں، ٹھیک، لکشمی چوک کی سیر کراتے ہیں، لب محل کی سیر کراتے ہیں. نہیں، آپ کو باقاعدہ بلا ناغہ آنا چاہیے، سال بھر میں ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے طالب علم کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کتنی بڑی حماقت ہے. گھر سے آپ آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب آ کر کمرے میں بیٹھے ہیں، سبق ہو رہا ہے، سبق میں نہیں آ رہے. ایسا کرتے ہیں بھلے، ایسا کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، دورے والے خاص طور سے بہت ناغے کرتے ہیں. یہ حماقت ہے کہ جب گھر سے آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو پڑھیے. کمرے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کمرے میں بیٹھا تو گھر میں کمرے میں بیٹھے رہتے. یہاں اب آپ پڑھنے آئے ہیں، جو یہاں آ کر کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، سبق میں نہیں آتا، وہ اعلیٰ درجے کا احمق ہے، گدھا ہے. جب پڑھنے آئے ہو تو پڑھو، کمرے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟
جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت بیوقوف ہیں. یا تو آتے ہی نا گھر سے، چلو گھر بیٹھے رہتے. جب گھر سے آ گئے تب یہاں آ کر سبق میں آؤ. کمرے میں بیٹھنے کا فائدہ کیا یا بازاروں میں پھرنے کا فائدہ کیا؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو دورے والے کثرت سے کرتے ہیں. اسی لیے میں پہلے دن سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرنا، ایک دن کا بھی ناغہ نہ کرنا. یہاں ہمارے دارالافتا میں مفتی صاحب ہیں، مفتی داؤد صاحب، انہوں نے یہاں 8 سال پڑھا ہے اس مدرسے میں. کہتے ہیں میں نے ایک دن کا ناغہ بھی 8 سال میں نہیں کیا. 8 سال میں ایک دن کا ناغہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا. یہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتویٰ لکھنے کی توفیق دے دی. مفتی ہیں یا دارالافتا میں بیٹھتے. تو ایسے ہی آپ حضرات کو چاہیے جی ہاں کہ بالکل ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو اور دیر سے بھی نہ، ناغہ بھی نہ ہو، دیر سے بھی نہ، وقت پر آئے. میں وقت پر آ جاتا ہوں، کچھ پہلے آ جاتا ہوں عموماً دونوں سبقوں میں، تاکہ عین وقت پر میں سبق شروع کرا. تو آپ بھی وقت پر آئیں، روزانہ آئیں، توجہ سے پہلے مطالعہ کریں، پھر توجہ سے سبق سنیں، پھر تکرار کریں، پھر یاد کریں، پھر مجھے سنا بھی دیں. یہ علت سوریہ ہے، طریقہ ہے سبق پڑھنے کا. تو ان چاروں باتوں کا آپ لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. میں 5 منٹ پہلے چھوڑ دیا کرتا ہوں تاکہ دوسرے استاد کو تکلیف نہ ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.